مرتضیٰ شیر خدا کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ علی بن ابی طالب ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ اسی طرح آپ کا جو لقب ہے وہ حیدر بھی ہے اور مرتضیٰ بھی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو والد گرامی ہیں جناب ابی طالب، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت رہی ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھایا تھا۔ اسی طرح جو آپ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، وہ بھی بڑی پارسا اور نیک خاتون تھی، اور ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اور وہ حضرت فاطمہ بنت جو اسد تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر ہجرت بھی فرمائی اور اسلام بھی قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جو حقیقی ماں ہیں ان کے بعد مجھے جس نے ماں جیسا پیار دیا ہے اور میری ماں ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت اسد، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ محترمہ ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ بھی شرف و اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں رہنے کا موقع ملا ہے، اور بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت فرمائی ہے۔ اور اہل سنت کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اسی طرح پھر مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، غلاموں میں اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے، اور بچوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس کا حکم ہے، اور ہم جو ہے اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نے فرمایا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور یہ کفار جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن کے توقف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا بھی شرف و اعزاز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو ہے اعلان نبوت کا اظہار فرمایا، اور منگل والے دن جو ہے میں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ طور پر غلامی کو اختیار کر لیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بہت سارے فضائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل اور مناقب اس قدر زیادہ بیان کیے ہیں کہ شاید ہم ان کو جمع بھی نہ کر سکیں، اور سب کے سب جو ہیں ہم یہاں پر بیان بھی نہ کر سکیں۔ جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انت منی وانا منک، یعنی کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ حضرت علی سے محبت کا اظہار ہے جو حضور نے کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ میرے کریم آقا نے یہ بھی فرمایا کہ الناس عن شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحد، کہ یعنی واحد یعنی لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں مگر میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، یعنی کہ اس قدر حضور کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا جو بڑا مشہور ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طرح حضور نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنا بھائی بھی کہا ہے، اور اس روایت کو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خیر اخوتی علی، میرا بہترین جو بھائی ہے وہ میرا علی ہے، یعنی کہ جو میرا بہترین بھائی ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرا بہترین جو چچا ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے جتنے بھی فضائل ہیں اور آپ کی جتنی بھی فضیلت ہے، ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ہے۔ اور حضور کو حضرت علی سے بڑی محبت تھی۔ جس طرح جب مواخات ہوا تو جانتے ہیں سب لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں، انصار اور مہاجرین صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ تو اس وقت جب سب صحابہ کو بھائی بھائی بنا رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی تم کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے
सब صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو اس کے اوپر مختار کل آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو کیوں رو رہا ہے، بلکہ تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ بھی شرف و اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت مل چکی تھی اور حضور کی صحبت مل چکی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک سے بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پاک رکھا، اور بلکہ آپ کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مشرکوں کو جو ہے وہ ہدایت بھی عطا کی۔ اور جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، اور میں نے جیسے عرض بھی کیا کہ حضور فرمایا کرتے تھے میری حقیقی ماں تو جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، لیکن ان کے بعد اگر مجھے کسی نے ماں والا پیار دیا ہے اور میری ماں ہیں تو وہ حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ محترمہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیونکہ اسلام بھی قبول کیا تھا، تو جب ان کی وفات ہوئی مدینہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سارا کفن اور دفن کا انتظام کیا، اور باقاعدہ طور پر اپنا پیرہن مبارک جو ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو بطور کفن جو ہے وہ دے دیا، اور حضور جو ہے برکت کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک میں بھی لیٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمات کا جو ہے اعتراف بھی کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا سارا جو گھرانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ان کو شرف و اعزاز پھر ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو جس نے روایت کیا ہے وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں ان کی آپس میں کس قدر محبت تھی۔ آج لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو غلط ٹریک کی طرف جو ہے لے کے جایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ جو تھے اور جو اہل بیت تھے وہ آپس میں ان کی جیسے کو بہت سخت دشمنیاں تھیں، اور معاذ اللہ وہ ایک دوسرے کے دشمن سے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو روایت ہے یہ جو آپ کو اور بھی بہت سارے فرقوں کے سٹیجوں پہ ہر شخص جو ہے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو روایت کیا ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہے۔ اگر معاذ اللہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی اور کسی قسم کا بغض اہل بیت ہوتا تو پھر کبھی بھی حضرت سیدہ عائشہ ایسی روایات کو بیان نہ کرتی، بلکہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابوبکر صدیق بڑی کثرت سے، یہ حضرت عائشہ نے خود روایت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑی کثرت سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ اور اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوچھا بھی کہ آپ کیوں اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ میرا چہرہ دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اسی حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کو صحابہ سے کس قدر محبت تھی۔ اور ایک اور جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی حضرت عائشہ نے ہی اس کو روایت کیا ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں ان عائشہ انہ قال ذکر علی عبادہ، اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہاں پہ جو فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور یہاں پہ حضرت عائشہ ہی فرما رہی ہیں کہ علی کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے جہاں پہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، وہاں پہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت رکھ دیا، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ علی کا جو ذکر ہے وہ بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ تو اللہ اکبر، دیکھیں کس قدر بلند شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں جو ہوں وہ منذر ہوں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ جو میرا علی ہے وہ ہادی ہے، اور میرے بعد راہ پانے والے علی تجھ سے راہ پائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کو وہ مقام عطا کیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں صحابہ کی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت کی، جیسے میں نے آگے حضرت عائشہ سے آپ کو کچھ روایات بھی عرض کی ہیں، اسی طرح ایک اور روایت جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی شیر خدا کا ذکر ہوا تو ام المؤمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ علی
سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا اور کوئی نہیں تھا، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اعظم نے فرمایا کہ علی سے بڑا قاضی اور کوئی نہیں ہے، ہم نے اس سے بڑا کسی کو قاضی نہیں دیکھا کیونکہ یہ سب سے بڑے قاضی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے، اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم میں سے سب سے جو بڑا قاضی ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق حضرت فاروق اعظم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کی موجودگی میں کوئی شخص مسجد میں فتویٰ نہ دیا کرے، اگر کوئی فتویٰ دیا کرے وہ تو صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے جو فتویٰ دے سکتی ہے۔ تو دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر محبت ہے۔ اور ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مبارک دی، اور کس بات کی مبارک پیش کیا، فرمانے لگا کہ مبارک ہو۔ تو آگے سے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کس بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور وہ جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کی کس قدر محبت ہے۔ اب اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خوش ہوئے اور اب آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مبارک دی۔ تو حضرت صدیق اکبر پوچھتے ہیں آپ کس بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور مجھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم جس کو اجازت دو گے وہی جنت میں جائے گا، لیکن علی تم اس کو ہرگز اجازت نہ دینا جس کے دل میں حضرت صدیق اکبر کا بغض اور عداوت ہوگی۔ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتا ہے مجھے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اے علی تم اس کو جنت میں جانے کی اجازت دینا جو شخص میرے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوگا، اور تم اس کو جنت میں جانے کی کبھی اجازت نہ دینا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہ اس دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی بغض رکھتا ہوگا۔ تو گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں کس قدر محبت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ جب دو بدو آ گئے اور انہوں نے کوئی مسائل ڈسکس کیے اور ان کو کوئی پرابلم بھی تھا، اور فیصلے کے لیے وہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے فیصلہ کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس بھیجا۔ تو اس میں سے جو ایک بدو تھا اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جب فیصلہ سنا تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں بھی کوئی ایسے الفاظ کہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے، گستاخی کر دی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اب ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے اور اہل بیت سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کر اس بدو کا گریبان پکڑ لیا، اور آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ علی وہ ہیں جو ہر مومن کے مددگار ہیں، اور جس کا علی مددگار نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو بندہ علی کو مددگار تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ دیکھیں کس قدر محبت ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو جب فتنہ بہت عروج پکڑ گیا اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کو قتل کے ناپاک ارادے سے آئے، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی بھیجا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی وفات کا سنا تو آپ غم سے ناڈھال ہو گئیں، اور اسی طرح اٹھ کر پھر مسجد نبوی کی طرف گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ جا کے سلام عرض کیا، اور آپ کے دونوں دوستوں کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا، اور اس کے بعد آپ نے دروازہ پکڑ لیا اور آپ نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دونوں عزیز ساتھیوں پر سلام، اور آپ کے محبوب ترین عزیز کی موت کی خبر آپ کو سنانے آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کا پیارا بھائی، آپ کا چنا ہوا دوست، آپ کی محبوب ترین اور عزیز ترین بیٹی کا خاوند شوہر جو علی ہے، ان کو بدبختوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو اس پہ حضرت عائشہ کا اظہار کیا، اور اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کس قدر محبت تھی۔ اور اگر اسی طرح ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے علم کی بات کریں تو آپ نے خود
ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو اس کے متعلق مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اس کا شان نزول کیا ہے، وہ دن کو نازل ہوئی ہے، وہ رات کو نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک قول آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس تفسیر کی کتاب میں 70 اونٹوں پر لاد دی جائیں گی، یعنی کہ اس قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو علم عطا کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جس کو علامہ اسماعیل حقی نے بھی نقل کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارے کے سارے جو علوم ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، اور سارے جو قرآن کے علوم ہیں وہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں، اور ساری کے ساری سورۃ فاتحہ کے جو علوم ہیں وہ بسم اللہ میں موجود ہیں، اور بسم اللہ کے جتنے علوم ہیں وہ با میں موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء، اور میں اس با کا نقطہ ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا قول ہے کہ گویا قرآن کے علوم کا خزانہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنور سینہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے علوم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سینے کو بھر دیا ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض مستفوی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی بہادری کی بات کی جائے تو آپ نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، بلکہ غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتے رہے۔ بدر میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، اسی طرح جنگ احد ہے، اسی طرح خندق ہے، اور خندق کے دن تو جب جو ہے عمر بن عبد ود نے پکارا تھا اور للکارا تھا، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں جاؤں اور جا کر اس کافر کو جہنم واصل کروں۔ تو اس وقت حضور نے 2 مرتبہ منع فرمایا، جب تیسری مرتبہ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو پھر حضور نے حضرت علی کو اجازت بھی دی، اور باقاعدہ طور پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی دستار بندی بھی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت، اور آپ نے یہ اللہ سے دعا بھی کی کہ مولا میرے اس جو میرا یہ بھائی ہے اس کی مدد فرمانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا الہی امیر حمزہ اور صحابہ کا نام لے کر کہا کہ وہ تو بدر میں شہید ہو گئے، تو میرا یہ جو بھائی ہے اس کی مدد فرمانا، یہ جو علی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی، اور جب پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا میدان میں آئے تو وہ سامنے آ چکا تھا عمر بن عبد ود، تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھا تو اس نے گمان کیا یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، تو وہ ہنسا اور اس نے مذاق کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ اگر تجھے 3 باتیں کہی جائے تو ان میں سے تو ایک بات ضرور مانتا ہے، اور یہ تیرا قول ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں ایسے ہی بات ہے، اگر کوئی میرا جو مد مقابل ہے وہ مجھے 3 باتیں کہیں تو میں ایک اس میں سے ضرور مانتا ہوں۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا پھر میں تجھے ایک بات نہ کہوں؟ تو کہنے لگا کہو۔ تو آپ نے فرمایا پھر اسلام قبول کر لے اور مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ جا۔ اس کے اوپر اس نے انکار کر دیا اور جواب نفی میں دیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اب دوسرا سوال کیا، اور آپ نے فرمایا کہ پھر اس میدان سے چلا جا۔ تو آگے سے کہنے لگا، ظاہر غرور اور تکبر تھا، اور کہنے لگا کہ اگر میں چلا گیا تو میرا کیا حال کریں گی عورتیں، مجھے تانے دیں گی۔ تو تیسرا پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے سوال کیا، اور آپ نے فرمایا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اب وہ ہنسا، اور جب اس نے آپ کا نسب کے متعلق پوچھا، آپ نے بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ تیرے باپ جو ہیں وہ تو ہمارے دوست تھے، تو یہاں سے چلا جا، میں اپنے دوست کے بیٹے سے جنگ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا کہ تو جنگ کرنا مجھ سے پسند نہیں نہ کر رہا، لیکن میں تجھ سے جنگ کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ تو میرے رسول اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ تو اس کے اوپر پھر اس کو غصہ آیا اور اس نے وار بھی کیا، وہ گھوڑے سے نیچے آ گیا اور اس نے وار کیا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سر پر آ کر جو ہے لگا، اور آپ کو تھوڑا سا زخم آیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود اس کے اوپر وار کیا تو اس کو سمجھ نہ آئی، وہ ذوالفقار کے ساتھ اس قدر حیدر کرار نے ضرب لگائی، حیدری ضرب لگائی کہ جس سے وہ 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہادری ہو، آپ کا علم ہو، آپ کے فضائل و مناقب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے میں آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اسی طرح آپ کی شہادت کا ذکر کیا جائے تو وہ بدبخت شخص تھا عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سر پر وار کیا تھا، اور وار ہوتا ہوتا یہاں گردن تک جو ہے کٹ گیا تھا سر، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اس قاتل کو پھر پکڑ بھی لیا، اور بعد میں حضرت امام حسن نے اس کو قتل بھی کیا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جب شہادت ہونے لگی اور جب آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے اپنے فرزند کو کچھ وصیتیں کی تھی۔ وہ وصیتیں بڑی خوبصورت ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کی سوچ اور فکر کیسی تھی، اور وہ
کیا ڈیمانڈ کرتے تھے اور ہم سے وہ کیا چاہتے تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ آخری وقت تھا، یہ وصیت نہیں کی کہ بیٹا دولت جمع کر لینا، فلاں شخص سے اس نے پیسے لینے ہیں وہ لے لینا، فلاں کو اتنے پیسے دے دینا، جس طرح ہماری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، پہلی بات جو آپ نے کہی وصیت میں، آپ نے فرمایا کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اپنے گناہوں کے اوپر روتے رہنا۔ اب وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے، ظاہر ہے ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے تو ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کرم کرے گا تو وہ سفارش کریں گے تو بخشش ہوگی، لیکن وہ یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آخری وقت میں بھی یہی فرماتے ہیں، بیٹا ہو سکے جتنا ممکن ہو اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ فرزند میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز وقت پر ادا کرنا۔ آج حضرت علی کی محبت کے دعوے کرنے والے، آج یہ کہنے والے کہ حضرت علی کو ہم بڑا مانتے اور ہم سے بڑھ کر کوئی مانتے نہیں ہے، اور نماز نام کی کوئی شے نہیں ہے، تو وہ حضرت علی کو نہیں مانتے، وہ ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ اپنی دعوی محبت میں جھوٹے ہیں، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں اور آخری وقت میں بھی کہہ رہے ہیں بیٹا نماز جو ہے وہ ہمیشہ وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے یہ بھی فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ نیکی کرنا اور مہمان کی عزت اور تکریم کرنا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے مقامات پر کبھی مت جانا، یہ بڑی خوبصورت بات، ایسے مقامات پر کبھی مت جانا کہ جہاں پر تمہیں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ پھر اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے یہ بھی فرمایا کہ بے وقوفوں سے بحث اور حجت نہ کر اور ان کو دوست بھی نہ بنانا۔ ظاہر ہے بے وقوف کو دوست بنائیں گے تو وہ کو نقصان ہی پہنچائے گا، تو حضرت مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ بے وقوف کو اپنا دوست بھی نہ بنانا اور کبھی ان کے ساتھ بحث بھی نہ کرنا۔ اسی طرح یہ سارا اور بھی بہت ساری وصیتیں فرمائی، اور پھر آخر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا میرے ان بچوں کو جو ہے وہ ہر قسم کے فتنے سے اور شر سے محفوظ رکھنا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا بیٹا ہمیشہ صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اپنی زبان سے ادا کیا اور اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ تو علم و عرفان کا یہ جو باب ہے یہ 21 رمضان المبارک کو بند ہو گیا، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی جب علم کی بات کی جاتی ہے، شجاعت کی بات کی جاتی ہے، بہادری کی بات کی جاتی ہے، سخاوت کی بات کی جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی بات کی جاتی ہے، صحابہ سے محبت کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے ذہن میں جو نام آتا ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا آتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی